السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل ونٹر لو جس میں فاتر تو مشک سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ شاید اسے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مشک اب کبھی ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکے گی۔ وہ خود انکار کر کے برا بھی نہیں بننا چاہتا، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ مشک کے گھر والے خود انکار کر دیں گے۔ وہ مشک سے ملنے کے لیے آتا ہے اور مشک کے گھر والوں سے کہے گا کہ میں ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فاتر یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح اچانک سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے، پھر وہ بہانہ بنا کر شادی سے ہی انکار کر دے گا۔ مشک کی بہن تو فاتر کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ وہ تو فاتر سے کہہ دے گی کہ ایسے اچانک سے نکاح یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور مشک بھی راضی نہیں ہوگی۔ تو فاتر ان سے کہتا ہے کہ میں مشک سے خود بات کر لیتا ہوں۔ جب اس نے مشک سے فوراً نکاح کی بات کی تو مشک یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مشک بھی راضی ہو جائے گی۔ مشک کی ہاں سن کر فاتر بہت حیران ہوگا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اچانک نکاح کا سن کر مشک انکار کر دے گی اور میں مشک کے اس انکار کا بہانہ بنا کر غصہ کر کے اس شادی سے انکار کر دوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مشک کے راضی ہونے کے بعد فاتر اپنے والدین کو بھی بلا لیتا ہے اور مشک کے گھر والے حیات کے گھر والوں کو بھی بلا لیں گے۔ وہ لوگ بھی فوراً آ جائیں گے۔ مشک کی بہن اور میرم مشک کو تیار کر کے ویل چیئر پر لے کر آتی ہیں تو فاتر مشک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور شاید کہے کہ تم ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے پاؤں پر چل کر جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے کہ مشک اسے کہہ دے کہ میں نہیں چل سکتی۔ یہ سن کر شاید فاتر مشک کو معذوری کا طعنہ دے اور کہے کہ تم 2 قدم تو میرے ساتھ چل نہیں سکتی، ساری زندگی کیسے چلو گی؟ میں تم جیسی معذور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ فاتر کی باتیں سن کر مشک کو بہت دکھ ہوا۔ حیات بھی وہیں پر تھا، اسے بھی بہت غصہ آتا ہے۔ جیسے ہی فاتر انکار کر کے گھر واپس جانے لگا، سب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، مگر فاتر نہیں رکا۔ پھر حیات بھی فاتر پر اپنا غصہ اتارتا ہے، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کے کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کا مذاق بناتے ہوئے؟ پھر شاید مشک کے گھر والے ہی فاتر کو حیات سے بچائیں گے۔